لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، ہم آئے ہیں تو ہم نے لوٹنا بھی ہے۔ کسی نے پوچھا جانے کی وجہ کیا ہے، انسان دنیا کو کیوں چھوڑ کے جاتا ہے، کیا وجہ بنتی ہے؟ تو کہا آیا جو تھا، اس لیے کہ جو آیا ہے اس نے واپس تو لوٹنا ہے نا۔ ارجعی الی ربک، لوٹ آؤ اپنی رب کی طرف۔ اس ذات نے بھیجا ہے، پھر اس ذات کی طرف لوٹ کے بھی جانا ہے۔ تو اس آیت میں ایک پیغام ہے، ایک واقعہ ہے کہ جب یہ بندہ مومن لوٹنے لگتا ہے نا، ایمان والا، یہ صرف اسے خطاب ہوگا، یہ اسے خطاب ہوگا، اور یہ نزع کا وقت ہوگا، موت کی گھڑی ہوگی۔ فرشتے روح قبض کرنے والے اصحاب الیمین بھی ہیں، اصحاب الشمال بھی ہیں۔ دائیں ہاتھ والے وہ فرشتے، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، سورج کی طرح، چاند کی طرح خوبصورت۔ اور جو بائیں طرف والے ہیں، وہ روح قبض کرنے والے، وہ بد شکل، بد صورت، ڈراؤنی کیفیت ہوگی ان کے چہروں پر۔ تو ایمان والا جب نزع کی حالت میں ہوتا ہے، موت کی گھڑی ہوتی ہے، تو یہ فرشتے دور سے اس کو نظر آتے ہیں، لیکن یوں نظر آتے ہیں جیسے سورج چاند سینکڑوں کی شکل میں موجود ہے۔ یہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آتے ہیں، اس کو مانوس کرتے ہیں، اور جب قریب آتے ہیں تو پھر ان کی صورت سامنے آتی ہے، شکل سامنے آتی ہے۔ دور سے تو ایسا لگتا ہے ایک نیا جہان ہے، جہاں سورج ہی سورج ہے، چاند ہی چاند ہے، اس لیے کہ وہ فرشتے اتنے خوبصورت ہوں گے، اور وہ بھی اپنے اللہ کے اس بندے کو مانوس کرنے کے لیے ایک دم آ کے روح نہیں قبض کرتے، پہلے مانوس کرتے، قریب ہوتے ہیں، اور قریب آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور اس سے محبت اور الفت کی باتیں کرتے ہیں کہ تیرا جسم کتنا پاکیزہ ہے، تیری روح کتنی اچھی ہے، چل لوٹ اپنے اللہ کی طرف جہاں تیرا اکرام و اعزاز ہے، اور ایسی ذات سے تیرا واسطہ ہے کہ وہ ذات کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہے، کبھی تجھ پہ غضبناک نہ ہوگی۔ سو اس انداز سے اس بندہ مومن کو اگلی زندگی کے لیے آمادہ کرتے ہیں، مانوس کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مشک چمڑے کی بنی ہوتی ہے جس میں پانی ڈالتے ہیں، فرمایا اگر اس کو انڈیل دو، الٹا کر دو، تو اس کا سارا پانی تیزی کے ساتھ نکلتا ہے اور ایک قطرہ بھی اس میں نہیں رہتا۔ اسی طرح بندہ مومن کی روح بھی اتنی تیزی کے ساتھ نکل جائے گی۔ یہ ایک واقعہ ہے، یہ ایمان والے کے ساتھ یہ گھڑی پیش آنی ہے، اور اس موقع پہ نزع کی حالت میں جب یہ ہوگا تو اللہ کی طرف سے کلام ہوگا۔
یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والے جی، لوٹا اپنی رب کی طرف، اور اس حال میں تیرا لوٹنا ہے کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. اب تیری شان یہ ہے کہ تو میرے خاص بندوں میں آ جا. میرے خاص، ویسے تو اللہ کے سارے ہی بندے کافر بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، سبھی کے اللہ کے بندے. لیکن اللہ کے خاص مقرب بندے وہ ہیں جو اللہ سے راضی رہتے ہیں اور جن سے اللہ راضی رہتا ہے. جو اللہ سے راضی رہتے ہیں اور اللہ جن سے راضی رہتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ جن میں خوبی ہے نا، یہ میری خوبی ہے، وہی میرے مقرب والے بندے ہیں. یہی میرے بندے ہیں جو بندہ کہلانے کے لائق ہیں، جن سے میں راضی ہوں، جو مجھ سے راضی ہوں. بندے کہلانے کے لائق یہی ہے، بندے یہی ہیں. اور جو میرا نہیں بننا چاہتا، میں بھی اسے اپنا نہیں بنانا چاہتا. تو یہ وہ گھڑی ہے جہاں اسے اس انداز سے پکارا جائے گا، راضیۃ مرضیہ، اللہ سے راضی. اب اللہ سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ذات سے تو ہم سبھی راضی ہیں، اس کی ذات سے تو ہم سبھی راضی ہیں. اللہ کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فیصلوں سے بھی ہم راضی ہوں، اس کے افعال سے بھی ہم راضی ہوں، اس کی تقدیر پر بھی ہم راضی ہوں، اس کے فیصلوں پر بھی راضی ہوں. اللہ رب ہے نا، ماں بھی پالتی ہے، باپ بھی پالتا ہے، اللہ کریم بھی پالتے ہیں. لیکن ماں پالتے پالتے تھپڑ بھی مارتی ہے، ڈانٹ پہ پلا دیتی ہے، سرزنش بھی کرتی ہے. باپ کہہ دیتا ہے یہ نہیں کرو گے تو گھر سے نکال دوں گا. تو بتائیے کوئی بچہ یہ کہہ دے سزا کے موقع پہ، نہ میں آپ کا بیٹا نہ آپ میرے باپ، تو بتائیے کوئی معقول بچہ ہوگا؟ کوئی معقول بچہ ہوگا کہ جب تک ابا دے رہا ہے خوش ہے، اور جب ابا نے سزا دی تو کہتا نہ آپ میرے باپ نہ میں آپ کا بیٹا. اس لیے کہ سبھی عقل مند لوگ جانتے ہیں باپ کی سزا دینا اور باپ کی یہ تنبیہ کرنا، اس کے پیچھے بھی جذبہ محبت کا ہے، اس میں بھی جذبہ پیار کا ہے، اس میں بھی جذبہ خیر خواہی کا ہے. تو معقول بچہ کون کہلاتا ہے؟ جو ماں باپ کے ہر قسم کے فیصلے پہ راضی ہو. اب ماں دودھ پلائے تو بچہ خوش ہو، لیکن وہی ماں کہے اب دودھ نہیں ملے گا، اب کھانا ملے گا. پالنا جو ہے اس نے، اب دودھ نہیں ملے گا، اب کھانا ملے گا. اس لیے کہ ماں مصلحت جانتی ہے نا، مال نے تو پالنا ہے. اب کہتے نہیں آپ دودھ پلاؤ گی تو آپ میری اماں ہیں، دودھ نہیں پلاؤ گی تو آپ میری اماں نہیں. بچی کی پسند کی چیزیں ماں دے رہی ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
درسگاہ بھیجتی ہے، تعلیم گاہ بھیجتی ہے، جو اس بچے کو بہت ناگوار گزرتا ہے. اب وہ کہتے آپ نے تو میرے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، نہ آپ میری ماں نہ میں آپ کا بیٹا. لیکن سب جانتے ہیں ماں پالتی ہے. اور یہ اسکول بھیجنا، درسگاہ بھیجنا، تعلیم کے لیے کہہ دینا، اس میں بھی اس کی شفقت کا جذبہ ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے، پالنے کا تقاضا ہے، مصلحت اسی میں ہے. تو اللہ کریم بھی تو پالنے والے. کبھی نعمت ملتی ہے، کبھی مصیبت آتی ہے. کبھی خوشحالی آتی ہے، کبھی تنگدستی آتی ہے، کبھی صحت آتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے. تو اللہ کا بندہ وہ کہلاتا ہے جو ہر حال میں کہے اللہ میں تیرا. اور پھر جب بندہ یوں کہتا ہے تو اللہ بھی کہتا ہے یہ بندہ نہ نعمت کا ہے نہ مصیبت کا ہے، یہ تو ہر حال میں میرا ہے. اسے نہ نعمت کی پرواہ ہے نہ مصیبت کی پرواہ ہے، یہ تو ہر حال میں میری طرف ہی آتا ہے. ایسوں کو پھر اللہ اپنا بنا لیتا ہے. وہ تو بیٹا فرما بردار نہیں کہلاتا کہ جب تک باپ دیتا رہے تو بیٹا بڑا خوش، جب تک بیٹے کی خواہشات پورا کرتے رہے بیٹا بڑا خوش. اور جب باپ اس کی تربیت کی مصلحت کی خاطر اور تربیت کے لیے اس کے لیے کچھ ایسی چیزیں رکھ دے جو اسے ناگوار گزرے، اب وہ انکار کر دے، اب نہ مانے، اب اس سے دور ہو جائے، وہ تو شریف بچہ کھلانے کے قابل نہیں ہے، وہ تو بڑا ہی نامعقول ہے. تو اللہ کا بندہ اس کی خوبی ہے کہ وہ ذات پالنے والی ہے، دینے میں مصلحت نہ دینے میں مصلحت، صحت میں مصلحت بیماری میں مصلحت، نعمت میں مصلحت آزمائش میں مصلحت، یہ ہر حال میں اللہ کا. یہ ہے راضیۃ مرضیہ. جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ بھی پھر اس سے راضی ہوتے. اور اللہ رب العزت بھی اس میں اللہ کی بھی مصلحت ہوتی ہے کہ اس کی تربیت ہو جائے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ہم انہیں کیوں پکڑتے ہیں، کیوں سزا دیتے ہیں، کیوں آزمائش میں ڈالتے ہیں، کیوں جھنجھوڑتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ یہ ہماری پناہ تلاش کریں، تاکہ ہماری طرف رجوع کریں. مصلحت ہوتی ہے. بتائیے نا، صحت اچھی ہے، جوانی اچھی ہے، دولت خوب ہے، اور ان ساری نعمتوں میں رہ کر وہ اللہ سے بہت دور نکل پڑا ہے. تو بتائیے مصلحت کا تقاضا کیا ہے، حکمت کا تقاضا کیا ہے، انصاف کا تقاضا کیا ہے، خیرخواہی کا تقاضا کیا ہے؟ اس کی رسی کھینچی جائے، ورنہ تو یہ بہت ہی دور نکل جائے گا. اس کا تو بڑا نقصان ہو جائے گا. انصاف کا تقاضا کیا ہے، مصلحت کا تقاضا کیا ہے، خیرخواہی کیا ہے؟ رسی کھینچو، اسے ہوش آئے کوئی ذات ہے. تکبر میں ہے، غرور میں ہے، لب و لہجے میں غرور ہے، رویے میں غرور ہے، انداز میں غرور ہے. مصلحت کیا ہے؟ تربیت جو کرنی ہے، تھوڑا سا تھپڑ لگے، اپنے اوقات کا اندازہ ہو جائے، اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے.
تو ماں بھی مصلحت کی خاطر سزا دیتی ہے، تنبیہ کرتی ہے، کچھ چیزیں نہیں دیتی، روک لیتی ہے، سخت سزا دیتی ہے. لیکن سب کچھ کیوں کر رہی ہوتی ہے؟ محبت کے جذبے سے، مصلحت کے جذبے سے، تربیت کا تقاضا ہے. تو اللہ کریم بھی دیتے ہیں، لیتے بھی ہیں. تو بندگی کیا ہے؟ بندہ کہلانے کے لائق کون ہے کہ جو ہر فیصلے پہ، ہر اللہ کے فعل پر، اللہ کی ہر تقدیر پر راضی ہو جائے اور اللہ سے خوش رہے. اللہ سے خوش رہے. کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ میرے اللہ مجھ سے کتنے خوش ہیں، تو خود دیکھ لے میں اپنے اللہ کے فیصلوں پہ کتنا خوش ہوں. بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے جب آدمی اپنی زندگی کی تجاویز پہ چلتا ہے، اور بڑی راحت ہوگی، بڑا اطمینان ملے گا، بڑا سکون رہے گا جب تجویز نہ کرے بلکہ تفویض کر دے، معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، تدبیر کرے، اسباب اختیار کرے، وسائل اختیار کرے، تجویز نہ کرے، تفویض کر دے. اب جو اللہ کی مرضی ہوگی، اطمینان رہے گا. اور جب یہ یقین ہو جائے کہ جس ذات کے سپرد کیا ہے وہ مربی ہے، وہ رب ہے، اور وہ میری مصلحتوں سے زیادہ باخبر ہے، اور مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، میری ذات سے زیادہ میرا خیر خواہ ہے، اور اس ذات کے سپرد کر دے، نتیجہ جو بھی آئے. شادی ہو گئی نا، اللہ نے ایک تعلق دے دیا، باقی اولاد اللہ کے سپرد. نرینا بیٹا یا بیٹی اللہ کے سپرد. محنت شروع کی نا، آمدنی اللہ کے سپرد. دوا لی نا، تدبیر کر لی، صحت اللہ کی مرضی. تجویز نہ کرے کہ ایسا ہی ہو کے رہے، بڑا پریشان ہوگا. بڑا پریشان ہوگا. تجویز کے پیچھے پریشانی ہے، تفویض میں سکون ہے، راحت ہے. بھئی جو ہم سے بن پاتا تھا ہم نے وہ تدبیر کر لی، اب جس ذات کے اختیار میں ہے ہم نے معاملہ اس کے سپرد کر دیا. کسی پوچھے کیسی گزر رہی ہے؟ کیا پوچھتے ہو کیسی گزر رہی ہے؟ اس دنیا میں تو ہوتا ہی وہ جو ہم چاہتے ہیں. کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ بھائی ہو سکتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں نا ہم بھی وہ چاہ لیتے ہیں، تو وہ دنیا میں وہی ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں. ہم نے اپنی چاہت اللہ کی چاہت میں فنا کر دی. جو اس ذات کی مرضی وہ ہماری مرضی، جس میں وہ ذات راضی ہم بھی اسی پہ راضی. معاملہ اس کے سپرد کر دیا. یہ ہے راضیہ جو اللہ سے راضی ہے. جو اللہ سے راضی ہے. اور یہ یقین ہو، ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں نا، باپ بھی ڈانٹتا ہے، ماں بھی سزا دیتی ہے، ماں بھی گھر سے نکال دیتی ہے،
لیکن اس چھوٹے سے بچے کا سبق سیکھو جو شعور بھی نہیں رکھتا پورے طور پہ. وہ دودھ پینے کے لیے بھی ماں کی جھولی میں آتا ہے، اور جب کہیں سے تماچا لگتا ہے تب بھی پناہ کہاں ڈھونڈتا ہے؟ ماں کی گود میں. جب دودھ پینا ہوتا ہے تب بھی ماں کے گود میں چھلانگ لگاتا ہے، اور جب کہیں تماچا لگتا ہے تب بھی کہاں دوڑتا ہے؟ ماں کی گود میں. اسے اور کوئی سمجھ بھی نہیں آتا. یہی تو بندہ مومن ہے بھائی. نعمت ملے تب بھی اسی کی طرف رجوع، مصیبت آئے تب بھی اسی کی طرف رجوع. وہاں سے عطا ہو تب بھی اس سے راضی، وہاں سے آزمائش آئے تب بھی اس سے راضی. یہی تو بندہ کہلانے کے لائق ہے کہ یہ نعمت کا بندہ نہیں ہے، یہ چیزوں کا بندہ نہیں ہے، یہ دنیا کا بندہ نہیں ہے، یہ عبد درہم و دینار نہیں ہے، یہ تو عبداللہ ہے، یہ تو اللہ کا بندہ ہے. اس کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی نظر میں تو وہ ذات ہے. یہ ہر حال میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے، ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتا. یہ بندگی ہے. بزرگ فرمانے لگے، ہم تو کہتے ہیں نا یہ بزرگ صاحب نسبت ہے. صاحب نسبت فرمایا، صاحب نسبت یہی ہوتا ہے جو اللہ سے راضی رہے، اللہ اس سے راضی رہے. یہ صاحب نسبت ہے. سمجھو نا، یہ بزرگ بڑا صاحب نسبت. تو صاحب نسبت ایسا ہوتا ہے جیسے نکاح کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ دونوں راضی رہے، میاں بیوی دونوں راضی رہے تب نکاح ہوتا ہے. تب اولاد کی شکل میں ثمرات آتے ہیں، تب برکتیں ملتی ہیں. ایک راضی ہو نکاح نہیں ہوتا. بندگی کی تکمیل اسی سے ہے کہ اللہ بھی اس کے افعال سے راضی ہو، یہ بھی اللہ کے افعال سے راضی ہو. اور سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، دار الحق معه حیث دارا. جہاں عمر گھومتا ہے حق بھی ادھر ہی گھومتا ہے. حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جہاں حق گھومتا ہے عمر ادھر گھومتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جہاں عمر گھومتے ہیں حق بھی ادھر گھومتا ہے. سبحان اللہ. عمر کی زندگی ایسی ہو گئی، حق بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رائے 12 چیزوں میں ایسی آئی کہ اللہ نے اسے قرآن بنا کر بھیج دیا. آپ کی رائے ہوئی، اللہ نے قرآن اتار دیا. تبوک کا موقع تھا، حضرت عثمان تھے رضی اللہ عنہ. بڑا مشکل غزوہ تھا اور بڑی طاقت سامنے موجود تھی. سال کا آخر تھا، کھیت پکے ہوئے تھے، کھجوریں تیار تھیں، پورا سال کا گزارا انہی چیزوں پہ ہوتا تھا. اس غزوے کے لیے وسائل کی ضرورت تھی. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ آئے، 100 گھوڑے لے کے آئے، 100 سامان بھر کے لے کے آئے، خوب وسائل اکٹھے کر کے لے آئے کہ میری طرف سے یہ قبول فرما لیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں میں اٹھا کر اشارہ یوں کر رہے اور فرمایا عثمان اب تو کچھ بھی کرے گا اللہ تو اس سے ناراض نہیں ہوگا. یہ مطلب نہیں کہ گناہ کریں گے تو ناراض نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ تیری زندگی ایسی ہو گئی کہ اللہ تجھ سے راضی ہو چکا، اب تجھ سے ہو گئی وہ جس سے وہ راضی ہو.
تو جب بندہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو، اللہ بھی اس سے راضی رہے، سبحان اللہ، یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے۔ تو موت کی گھڑی میں یہ بشارت ملے گی، یہ بشارت ملے گی کہ دنیا میں تو ہر حال میں اور اللہ کے ہر فیصلے اور تقدیر پر راضی رہا ہے، اللہ بھی آج تو اس سے راضی ہے۔ اللہ بھی تو اس سے راضی ہے۔ یہ بڑا مقام ہے، یہ ایمان کی بڑی خوبی ہے، بڑی خوبی ہے۔ اور سبحان اللہ، جسے یہ نصیب ہو جائے، جسے یہ نصیب ہو جائے تو وہ ہر وقت مطمئن ہی رہتا ہے، اسے ہر لمحے اطمینان ہی رہتا ہے۔ اسے حالات نہیں پریشان کرتے، اسے پریشان کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز پریشان کرتی ہے، کہیں اللہ تعالی سے تعلق میں کمی تو نہیں ہوئی۔ بس اگر وہ راضی ہے، اگر وہ ذات راضی ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر سب کچھ مل بھی جائے تب بھی کوئی بڑی بات نہیں، اور سب کچھ چلا بھی جائے تب بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ راضیۃ مرضیہ، وہ راضی رہے۔ اور یہ بندہ اپنے اللہ کے ہر فیصلے پہ، ہر گھڑی، ہر لمحے، ہر فیصلے پر، ہر تقدیر پر، ہر فعل پر راضی ہے، اللہ راضی رہے۔ جب اللہ کی پہچان کم ہو جاتی ہے، اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ راضی ہونا تو دور کی بات ہے بھائی، شکوے شکایت زبانوں پہ آتے، اندر ہی اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے، یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہے۔ یہ ایسا ہی جیسے وہ نادان کم عقل بیٹا ہوتا ہے نا، جس کو باپ اور بات تنبیہ کرے اور اندر ہی اندر بڑبڑانے لگ جائے۔ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ تیری مصلحت کی خاطر ہے، یہ تیرے ماں باپ کا محبت کا جذبہ ہے، یہ سب کچھ تیری خیر خواہی میں کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ کریم سے دوری ہو جاتی ہے، معرفت سے محرومی ہوتی ہے، عظمت دلوں میں نہیں ہوتی، محبت سے دل خالی ہوتے ہیں، پھر اللہ کے ان فیصلوں پر شکوے شکایت ہو جاتی ہے، اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ہر وقت اندر بے چینی رہتی، ہر لمحے اندر بے سکونی رہتی ہے۔ بے سکونی کیا رکھ رہی؟ اندر سزا آگ جل رہی تھی، آگ، اتنی بے چینی ہوتی۔ اور اطمینان رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے میں اطمینان، دنیا کی جنت ہے، دنیا کی جنت ہے کہ وہ ذات پالنے والی ہے، اور پالنے کا تقاضا ہے کچھ ملے کچھ نہ ملے، کبھی گرمی کبھی سردی، کبھی خوشگوار حالات کبھی ناگوار حالات، یہ پالنے کا تقاضا ہے۔ یہ انسان خود جب چیزوں کو پالتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ کبھی پنجرے میں بند کرتا ہے، کبھی کچھ دیتا ہے کبھی نہیں دیتا، پال جو رہا ہے یہ مصلحتیں جانتا ہے اس کی۔ تو اللہ کریم پالنے والے ہیں، حکیم ہیں۔ تو بندے کی شان یہ ہے
کہ اللہ کے اس فیصلوں پہ راضی رہے. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ. اللہ اپنی رضا دے دے اور جنت دے دے. پھر نبی دعا کیا کرتے اللہ اپنی رضا والی زندگی دے دے. تو ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا. نعم العبد انہ اواب. میرا بڑا اچھا بندہ ہے. اتنی ازمائشیں آئیں, اتنی تکالیف آئیں, اتنی بیماریاں آئیں, نعم العبد میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے کہ انہ اواب میری طرف رجوع ہی کرتا جا رہا ہے. تو اللہ کریم کی طرف سے جو حالات آتے ہیں نا, اس میں بڑی مصلحت ہوتی ہے. اور بندے کی بندگی کیا ہے اس میں کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو, اس کی پناہ میں آ جائے, اس کی طرف رجوع کرے, اس کے اور قریب ہو جائے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. میرے خاص بندوں میں آ جا, میرے خاص بندوں میں آ جا. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری آئی اور بڑی طویل بیماری آئی, سالہ سال تک بستر پہ پڑی ہوئی ہے. لیکن سبحان اللہ راضیۃ مرضیہ والی کیفیت نصیب تھی. آنے والے دیکھتے تو چہرے پہ بشاشت, سکون, اطمینان. صحت مند آدمی کو اتنا سکون نہیں ملتا, اتنا چہرے پہ بشاشت نہیں ہوتی. تو پوچھنے والے پوچھتے اتنا اطمینان, اتنی بشاشت. فرما اللہ کی مرضی اس میں ہے, ہم اللہ کی مرضی پہ راضی ہیں. یوں لگتا ہے عالم بالا ہماری آنکھوں کے سامنے کھل گیا. یہ ہے اللہ کے خاص بندے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہو. اور یہی کسوٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرا کتنا خیال ہے. تم دیکھ لو نا, تمہیں اللہ کے حکموں کا کتنا خیال ہے. اللہ کریم کا مجھ پر کتنا دھیان ہے. دیکھ لو نا میاں, تمہیں اللہ کا کتنا دھیان رہتا ہے. اللہ کریم میری زندگی سے کتنے راضی ہیں. تو یہ دیکھ لو نا, تم اللہ کے فیصلوں پہ, اللہ کی تقدیر پہ کتنا راضی ہو. فاذکرونی اذکرکم. تم ہمیں یاد رکھتے ہو, ہم تمہیں یاد رکھتے. ہم تمہیں یاد رہتے ہیں نا, سمجھو اللہ کو بھی تم پھر یاد ہی رہتے ہو. ویسے تو اللہ کریم کو سبھی یاد میں رہتے ہیں, لیکن رحمت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ. تم بھی اللہ کو پیار سے یاد کرتے ہو, محبت میں یاد کرتے ہو, تو اللہ بھی پھر تمہیں ایسی محبت سے یاد رکھتے ہیں, رحمت سے یاد رکھتے ہیں. تو اللہ سے راضی رہنا, اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا, اس پر انعام ہے کہ پھر اللہ بھی تم سے راضی رہے گا. اور سبحان اللہ, تم اللہ کی تھوڑی عطا پہ راضی رہو گے تو اللہ رب العزت بھی تمہاری طرف سے جتنا ملے گا نا, جتنا آئے گا, اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا. اور جب تمہاری خواہش نہیں بھر رہی, تو تم کہیں خوشی نہیں ہوتے, تو سمجھ لو پھر اللہ بھی تمہاری زندگی سے خوش نہیں. تو یہ گھڑی آنے والی بھائی,
یہ واقعہ ہے، یہ پیش ہونے والا ہے، اس موقع پہ آنے والا ہے، اور اللہ کے فرشتے اس موقع پہ، موت طبعاً ایک ایسی چیز ہے جو آدمی پسند نہیں کرتا، طبعاً وہ تو کوئی بہت ہی اللہ والا ہو جاتا ہے جسے موت پسند ہو جاتی ہے، ہمیں طبعاً موت پسند نہیں ہوتی، کون مرنا چاہتا ہے؟ تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے وہ تو ولایت کی نشانی ہے جب آدمی موت سے محبت کرنے لگے۔ ویسے اللہ کے نبی نے موت کو پسند نہیں فرمایا کہ موت کی تمنا کرو، یہ اس وقت تمنا کرنا منع ہے جب آدمی مصیبت سے نجات کے لیے موت کی تمنا کرے، بے صبری کی وجہ سے موت کی تمنا کرے، دنیاوی مشکلات کی وجہ سے موت کی تمنا کرے، لیکن کوئی آدمی اللہ سے ملاقات اور محبت میں موت کی تمنا کرے تو یہ تو بہت بڑی خوبی ہے۔ اور من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو پسند فرماتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتے ہیں، تو بڑی خوبی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آخری گھڑی ہے، چہرے پہ بشاشت ہے، داڑھی مبارک کا ایک ایک بال کھلا ہوا ہے، جسے خوشی امڑ آئی ہے۔ پوچھنے والوں نے کہا اتنی خوشی کہاں؟ واہ واہ، غدن نلقا محمدن واصحابہ، کل اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے گی، کل پیارے نبی سے ملاقات ہو جائے گی، دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ تو پھر بڑی خوبی ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور کچھ مخصوص لوگ بیٹھے تھے، نہ حضرت نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے پیچھے دیکھا، کوئی اور ہے تو نہیں، کوئی نیا ساتھی، ہر ایک کے سامنے ہر بات تو نہیں ہوتی۔ تو فرمانے لگے اگر ابھی موت آ جائے نا تو میں موت کے لیے بالکل تیار ہوں۔ پاس بیٹھنے والوں نے کہا یہ کوئی بڑی بات تو ہے نہیں، موت جب آتی ہے تو جانا تو پڑتا ہی ہے، یہ اتنے کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل تیار ہوں؟ تو بعد میں پتہ لگا کہ خیال سمجھ میں آیا کہ میاں ہر آدمی جانے کے لیے تو تیار نہیں ہوتا۔ کہتا نہیں، کچھ ہمارا ایک ساتھی تھا مکہ مکرمہ میں، تو ہم نے مدینہ منورہ جانا تھا، تو ساتھیوں سے کہنے لگا کہ دعا کرو اللہ مجھے مدینہ کی موت دے دے۔ تو ساتھیوں نے کہا پھر دعا کرتے ہیں کہ چلو اسی سبا مدینہ میں موت ہو جائے۔ کہا نہیں ابھی نہیں، کچھ عرصے کے بعد مدینہ میں مرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی نہیں، اس سال نہیں، آئندہ پھر کبھی۔ تو طبعاً یہ چیزیں ناگوار ہوتی ہیں، لیکن اللہ اپنی محبت دے دے اور آخرت کا شوق دے دے، سبحان اللہ، پھر تو آدمی سوچتا ہے کہ اس اجڑے ہوئے گھر سے اللہ رب العزت آباد گھر میں بلا لے، اس اجڑی ہوئی دنیا سے آباد دنیا میں بلا لے، اور اس مشکل اور ناگواریوں کی زندگی سے نجات کر اللہ راحت اور عافیت کی زندگی دے دے، مزے کی زندگی دے دے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ کسی خوش نصیب کو زندگی مل جائے تو کیا ہی کہنے۔ تو بہرحال یہ لمحہ آتا ہے اور سب کے ہاں آنا ہے کہ یہ روح نکلے گی۔ اب کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ جن کے لیے اللہ کے فرشتے بھی تسلی کا سامان کرتے ہیں، اللہ بھی محبت کا کلام فرماتے ہیں، اور اس گھڑی اسے خوشخبریاں مل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں اور غم کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرنا ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں، غم ہوتا ہے ماضی کے بارے میں کہ جو پیچھے چھوڑا ہے، غم نہ کھاؤ کہ یہ چھوٹ گیا، یہ چھوٹ گیا، یہ چھوٹ گیا، آئندہ کن گھاٹیوں سے گزرنا ہے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، خوشخبری لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔
نزلا من غفور الرحیم. سبحان اللہ. آج تم مہمان ہو اور اللہ کریم تمہارا میزبان ہے. اس کی میزبانی کے مزے لوٹو گے اور اس کی میزبانی دیکھو گے پھر تم اس کی شان سے. تو ایسی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرما دے بھائی، ایسی زندگی نصیب فرما کہ ہمارا اللہ ہم سے کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہوں، اس لیے کہ تم دنیا میں مجھ سے راضی رہے ہو. میں نے کھلایا تب بھی راضی رہے، نہ کھلایا تب بھی راضی رہے، خوشحال رکھا تب بھی راضی رہے، مفلس رکھا تب بھی راضی رہے، راحت میں رہے تب بھی راضی رہے، مصیبت آئی تب بھی راضی رہے، صحت ملی تب بھی راضی رہے، بیماری آئی تب بھی تم مجھ سے راضی رہے، خوشگوار حالات آئے تب بھی راضی رہے، ناگواریاں زندگی میں آئیں تب بھی تم نے ہمارا در نہ چھوڑا، تم ہم سے راضی رہے. یہ اس گھڑی میں اللہ کہہ دے بس. اور کتنا پیارا جملہ ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی آؤ میرے بندوں میں آ جاؤ. تم واقعی میرے بندوں کے لائق ہو، جو میرے بندے ہیں، جو میرے خاص بندے ہیں. کہ جو ہر حال میں اللہ سے راضی رہے اور اس ذات کے رجوع کرنے والے. تو ناگواریاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، معاشی مسائل آتے ہیں، لیکن اگر یہ خیال ہو یہ سب میری تربیت کے لیے ہیں، میری مصلحت کے لیے ہیں، اس میں میری خیر خواہی ہے، اور اللہ کی پناہ میں آ جائے تو بڑی کامیابی ہے، بڑی کمائی ہو گئی ہے. اگر اللہ کی طرف یوں رجوع کر لیں تو اللہ کی رضا کی سب سے بڑی شکل جنت ہے. جنت ہے جہاں سب کچھ نعمتیں ملیں گی، لیکن جب اللہ کا دربار سجے گا اور اللہ کے اس دربار کے لیے کہا جائے گا کہ آج تمہیں ایک اور چیز ملنے والی، تو جنتی کہیں گے اب کوئی چیز رہ بھی گئی ہے جو یا نہ ملی ہو، سبھی کچھ مل گیا ہے، اور ہمارے تصور سے بھی بہت کچھ آگے مل گیا ہے. کہ ہاں اس دربار میں، اس مجلس میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا آج میں تم سے راضی ہوں، پھر کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اس کی جو مٹھاس اور ٹھنڈک ہوگی نا، جنت کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اللہ رب العزت ہم سے راضی رہتے ہیں جب ہم اللہ کے سے ہر وقت راضی رہتے، ہر وقت اس سے راضی رہتے، جس حال میں رکھے بس ہم تو اسی کے گن گائیں، اسی کے محبت سے تذکرے کریں، اسی کی تعریف میں رہیں. یہ بندگی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی کامل بندگی نصیب فرما دے اور ہر فیصلے پہ اور ہر تقدیر پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے عزیزوں، اپنی پوری زندگی میں بجائے تجاویز کی زندگی ہو، اپنے لیے چیزیں تجویز کر لیں، اپنے لیے منزل طے کر لیں، اپنی خواہش کو اپنی ترجیح بنا لیں. اس کے بجائے یہ طے کیا کریں کہ جو اللہ کی میرے لیے مرضی ہوگی میں اس پہ راضی ہوں گا، اس میں اطمینان ہوگا، میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، بس میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دی. دعا بھی کر رہا ہوں، صدقہ بھی دے دیا، جو مجھ سے تدبیر بن سکتی ہے وہ بھی میں نے کر لی، اب مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اب تو معاملہ اللہ کی مرضی ہے. اور کسی حال میں کھوٹا نہیں، میری خواہش کے مطابق چیز مل جائے تب بھی میری کامیابی، اور میری خواہش کے خلاف ہو جائے تب بھی میری کامیابی، اگر میں دونوں حال میں اللہ سے راضی ہوں. میری ناکامی نہیں ہے. لوگ عام طور پہ استخارہ کرتے ہیں اور استخارہ کرنے کے بعد جب نتیجہ اس کے خلاف ہوتا ہے جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں.
کہ ہم نے تو استخارہ بھی کیا تھا پھر بھی ایسا ہو گیا. تو یہ بیچارے استخارہ کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. استخارہ کا مطلب ہوتا ہے ہم نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور یوں اللہ سے کہا اللہ جس میں خیر ہونا بس وہ کر دے. اب ضروری نہیں کہ جو میری خواہش ہے اس میں خیر ہو. اللہ میاں جس میں خیر ہو، اور آپ بہتر جانتے ہیں خیر کس میں ہے. بس اوقات ملنے کے بعد چلی جائے اس میں خیر ہے، رشتہ طے ہو جائے ٹوٹ جائے اس میں خیر ہے. ارے بھائی ہم نے تو خیر مانگی ہے نا اللہ سے، یا اپنی تجویز مانگی ہے یا اپنی چاہت مانگی ہے، خیر مانگی ہے. اور اللہ کریم سے یہی تو کہا ہے اللہ ہمارا علم نہیں ہے، آپ کا علم کامل ہے، ہمیں خیر چاہیے. اور جب خیر چاہیے سبحان اللہ تو پھر نتیجہ جو بھی آئے، کل مہینوں کے بعد سالوں کے بعد جو بھی نتیجہ آئے، سمجھو بھائی میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کیا تھا نا، اب مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خیر اسی میں ہوگی. بس اوقات آزمائش ہی کے اندر خیر ہوتی ہے، بس اوقات معاملے کے ٹوٹ جانے ہی میں خیر ہوتی ہے، بس اوقات وہ چیز نہ ملنے کے اندر ہی خیر ہوتی ہے. خیر مانگی ہم نے. تو استخارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. یہی تو اطمینان کی چیز ہے. پھر وہاں اگر مگر نہیں ہوتا کہ اگر میں ایسا کر لیتا، ایسا میں نے کیوں نہیں کیا، اگر یوں کر لیتا، یہ چیزیں آپ کو تشویش میں ڈالیں گی، پریشان رکھیں گی. اور ایک یہ ہے کہ معاملہ میں نے استخارہ کر کے اللہ کے سپرد کر دیا، اب نتیجہ جو بھی ہوگا اس میں میرے لیے خیر ہوگی، سکون رہتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں اپنے فیصلوں پہ، اپنی تقدیر پہ راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان والی صفات نصیب فرما، ایمان والی زندگی نصیب فرما. ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنی پسند کا فرما. یا ارحم الراحمین، اپنی نعمتوں پہ شکر گزاری نصیب فرما، ازمائشوں پہ تکلیف پہ اپنی رضا نصیب فرما، ہر حال میں اپنی ذات کی طرف رجوع نصیب فرما. اے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما. ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، ہر آنے والا دن ہدایت کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، محتاجی سے محفوظ فرما، معذوری سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، خاتمہ کامل ایمان پہ نصیب فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما. ہمیں اپنی زندگیاں، اپنے گھرانے، اپنے معاملات کو گناہوں کی نحوستوں سے پاک رکھنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما. ہمیشہ اپنے بچے بچیوں کے لیے مولا کریم تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما. مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما. اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا. یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما. شر کی اور برائی کی اور تخریب کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما. ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.